جی پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو سٹوری ہے وہ ہے منگیتا اور لارینا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی علاقے میں ایک مچھیرا اپنی دو بیٹیوں منگیتا اور لارینا کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ دو بیٹیاں نہیں تھیں بلکہ یہ دو شہزادیاں تھیں جو اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہوئی تھی، کیونکہ ان کی ماں سوتیلی تھی اور وہ گھر چھوڑ کر بھاگ آئی تھی اور اس مچھیرے کی بیٹیاں بن چکی تھیں۔ یہ سرسبز علاقہ تھا، اس میں بہت خوبصورت جھیلیں بھی تھیں۔ اس علاقے کا نام لازون تھا۔ منگیتا بڑی بہن تھی اور وہ سبھی سے محبت سے پیش آتی تھی۔ وہ بہت رحم دل تھی، جبکہ چھوٹی کا نام لارینا تھا، اپنی بہن سے بہت مختلف تھی۔ وہ دوسرے لوگوں کے لیے بے رحمتی کا مظاہرہ کرتی، تتلیاں پکڑتی اور انہیں بوتل میں بند کر دیتی اور اکثر اپنی بہن سے بے ادبی سے بات کرتی۔ منگیتا گھر کا سارا کام کرتی اور اس بات کا خیال رکھتی کہ کھانا وقت پر پک جائے۔ جب سے ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، وہ گھر چھوڑ کے آئی تھی، وہ گھر میں بھی اپنی ذمہ داری سنبھالتی تھی اور منگیتا پر ہی سب ذمہ داری تھی۔ گھر چھوڑ کے آنے سے پہلے منگیتا اپنی سوتیلی ماں کے آگے سارا کام کاج کرتی تھی۔ لارینا تو کسی کام کو ہاتھ تک نہ لگاتی تھی۔ منگیتا کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کا والد تھکا ہارا کام ختم کر کے جب گھر آئے تو کھانا تیار ہو۔ لارینا نے کبھی بھی کسی کام میں اپنی بہن کی مدد نہیں کی تھی۔ وہ اپنے والد کے متعلق ذرا بھی پرواہ نہ کرتی تھی۔ والد کون تھا؟ مچھوارا تھا جو کہ ان کو پکڑ کر لایا تھا، کیونکہ وہ ایک روز سڑک کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی اور مچھیرے کو ان پر ترس آیا تھا۔ وہ ان دونوں بچیوں کو اپنے گھر لے آیا تھا اور انہیں بیٹی کی طرح سے ٹریٹ کرتا تھا، اور کہ کیسے وہ ان دونوں بہنوں کے لیے سارا دن مچھلیاں پکڑ کر بیچ کر آتا۔ ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے لارینا اپنا زیادہ وقت جھیل پر بیٹھ کر گزارتی، اپنے بال بناتے ہوئے، اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے۔ کیا میں شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں؟ ہا، میں بھی کسی سے مذاق کر رہی ہوں۔ پوری سلطنت میں مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی بھی نہیں۔ اس چھوٹے سے قصبے میں لازون کی کیا بساط ہے؟ ہا، لارینا نے بلند فخریہ کہا لگایا۔ ایک دن مچھیرا بہت بیمار ہو گیا اور گزر گیا۔ منگیتا بہت غمزدہ ہو گئی۔ وہ گھنٹوں روتی اور اپنے باپ کی موت کا ماتم کر رہی تھی۔ جلد ہی اسے یہ علم ہو گیا کہ اس کے گھر کی پوری ذمہ داری اب اس کے کندھوں پر آ گئی ہے۔ اس نے اپنا ہوش سنبھالا اور اپنے فیصلے کے بارے میں جا کر لارینا کو بتایا۔ ہمیشہ کی طرح لارینا جھیل پر بیٹھی تھی، اپنی خوبصورتی کو اتراتے ہوئے۔ بہن، میں تم سے اس وقت ایک اہم موضوع پر بات کرنے آئی ہوں۔ منگیتا بولی۔ چلی جاؤ، کیا تم دیکھ نہیں رہی ہو کہ میں کتنی مصروف ہوں؟ لارینا نے چلا کر کہا۔ میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گی، 1 منٹ بات سن لو، منگیتا نے التجا والے لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے؟ جلدی بولو، لارینا نے کہا۔ تمہیں پتہ ہے اب ابا ہمارے پاس نہیں رہے، اب ہمارے لیے کمانے والا کوئی نہیں رہا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں ہر روز مچھلی پکڑ کر بازار میں جا کر بیچوں گی۔ مجھے علم نہیں کہ یہ ہمارے گزارے کے لیے کافی ہوگا یا نہیں، پر میں اپنی پوری کوشش کروں گی، منگیتا نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب جو کچھ بھی ہو تم مجھے اب اکیلا چھوڑ دو، لارینا نے بے رخی سے بولی۔ نہیں، مجھ سے اس قدر بے رخی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہاری بڑی بہن بھی ہوں، یہ بات تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ مجھے تمہاری محبت کی ضرورت نہیں ہے بہن، میں غلط گھر میں پیدا ہوئی تھی، پر یہ تم جان لو، حالات ہمیشہ ایسے ہی نہیں رہیں گے۔ میرے مقدر میں ایک روز ملکہ بننا لکھا ہے اور اس حقیر شہر اور تمام لوگوں کو پیچھے چھوڑ دینا ہوگا۔ مجھے میرا خوبصورت شہزادہ آئے گا، مجھے لینے کے لیے ضرور تم دیکھو گی، لارینا فکریہ انداز میں گویا ہوئی۔ منگیتا نے بھری، میرے لیے تمہاری خوشی کے علاوہ اور کوئی تمنا نہیں ہے میری بہن۔ یہ کہہ کر منگیتا گھر واپس آ گئی۔ دن گزرتے گئے اور منگیتا نے بہت زیادہ محنت کی۔ اپنے اور اپنی بہن کے گزارے کے لیے اس نے اپنے باپ کا کام سنبھال لیا۔ ایک دن وہ بہت کم پیسے لے کر واپس آئی تو اسے فکر ہوئی، لارینا مجھے معاف کرنا، پر جو میں کماتی ہوں وہ ہم دونوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیا کل سے تم مچھلی بیچنے میں میری مدد کرو گی؟ تم نے ابھی بھی کیا کہا؟
लारीना तंजन बोली। मैं कह रही हूँ कि तुम मछली बेचने में मेरी मदद करोगी ताकि हम गुजारे के लिए पैसे कमा सकें। मेहरबानी करके मेरी मदद कर दो। ज़रूर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है होगा। मैं मुस्तकबिल की मलका हूँ और तुम चाहती हो कि मैं एक मेहनत कश औरत बन जाऊँ। बिल्कुल भी नहीं बहन, पर बात तो सुनो, मंगीता ने इल्तिजा की। मैं झील पर जा रही हूँ। और ये कहकर लारीना झील की तरफ चल दी। मंगीता बहुत मायूस हो गई। वो बैठ गई और रोने लगी। मैं सब कैसे कर पाऊँगी। लारीना घर से बाहर निकली तो दरवाजे पर इसने एक बुढ़िया खड़ी देखी। तुम्हें क्या चाहिए बुढ़िया, लारीना ने हकारत से कहा। और प्यारी बच्ची, मैं भूखी और प्यासी हूँ और मीलों चलकर आई हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? क्या मैं तुम्हारी खादमा लगती हूँ? मेरे सामने से हट जाओ। लारीना ने बूढ़ी औरत को धक्का दिया और अपने रास्ते पर चल दी। बूढ़ी औरत रोने लगी। या खुदा मेरी मदद फरमा। बूढ़ी औरत की पुकार सुनकर मंगीता फ़ौरन अपने घर से बाहर आई। वो बूढ़ी औरत को ज़मीन पर गिरे देखकर खौफजदा हो गई और अपने हाथ आगे करके बूढ़ी औरत को खड़ा किया और इसे अपने साथ घर के अंदर ले आई। बूढ़ी औरत ने इसे बताया कि कैसे लारीना ने इसको धक्का देकर गिराया। मंगीता ये सुनकर बहुत परेशान हुई। मैं माफ़ी चाहती हूँ अपनी बहन की इस हरकत पे। वो कभी कभी थोड़ी बेरहम हो जाती है, मुझे अफसोस है। कोई बात नहीं, तुम रहम दिल लगती हो। क्या तुम मुझे पैसे, पीने के लिए पानी और खाने के लिए थोड़ी रोटी दोगी? बूढ़ी औरत ने इल्तिजा भरे लहजे में मंगीता से कहा। मंगीता ने अपने हिस्से का खाना और पानी बूढ़ी औरत को पेश किया। बूढ़ी औरत ने खुशी खुशी पानी पिया और खाना खाया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची, तुम एक रहमदिल इंसान हो। ये कहकर बूढ़ी औरत चली गई। फिर मंगीता खाली पेट बिस्तर पर आकर लेट गई। इसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। सुबह का नाश्ता सिर्फ एक बंदे का था। इसने वो अपनी बहन लारीना को दे दिया और ख़ुद बग़ैर नाश्ते के काम पर चली गई। अब बड़ी मुश्किल से मंगीता को नींद आई। कुछ दिनों बाद काम की ज़्यादती की वजह से मंगीता बीमार पड़ गई और हमेशा की तरह लारीना ने कोई परवाह न की और झील पर चली गई। जाने से पहले मंगीता ने उससे कहा कि घर में कोई जमा पूंजी नहीं है, मेहरबानी करके मछली बेचने चली जाओ। गुजारा कैसे होगा मेरी बहन, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ। ये कहकर लारीना घर से बाहर आई तो इसे दरवाजे पर दोबारा वो बूढ़ी खातून नज़र आई। फिर से तुम आ गई, अब तुम्हें क्या चाहिए? मैंने सुना है कि मंगीता बीमार है, मैं इसके लिए ये बीज लाई हूँ। ये खाकर वो ठीक हो जाएगी। मुझे अंदर जाने दो ताकि मैं हर घंटे बाद इसे एक बीज दे सकूँ और इसकी तीमारदारी कर सकूँ। तुम देखोगी कि वो सुबह तक ठीक हो जाएगी। लारीना ने अब दांत पीसे क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मंगीता ठीक हो जाए। इसने मुस्कुराने का दिखावा किया। तुम्हें खुद को तकलीफ़ देने की क्या ज़रूरत है? वो मेरी बहन है, मुझे वो बीज दे दो, मैं इसे खुद खिला दूँगी। इस बात का ख्याल रखूँगी कि इसका अच्छे से ख्याल रखूँ। लारीना ने मक्काराना मुस्कुराहट से बुढ़िया को ये जवाब दिया। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारी फ़र्स्ट एपिसोड ख़त्म होती है और मैं नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह कल लेकर आऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।